أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وَإِن كُنتم اور اگر تم ہو فی ریب شک میں مما نزلنا اس چیز میں جو ہم نے اتاری علی عبدنا اپنے بندے پر فأتو تو لے آؤ بصورت کوئی صورت من مثلہ اس جیسی وادعو اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فإن لم تفعلوا اگر تم نہ کر سکو ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے فاتقوا النار تو ڈرو آگ سے التی اس آگ سے وقودها جس کا ایندھن الناس لوگ ہوں گے والحجارۃ اور پتھر ہیں اعدت للکافرین وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور اگر تم شک میں ہو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو، اور اگر تم نہ کرو تو ہرگز تم نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ماقبل آیات میں اللہ جل شانہ نے توحید کو ثابت کرنے کی دعوت دی۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ رسالت کو تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنے خالق و مالک کو مان لے اور تو اس کی معرفت بھی ضروری ہوتی ہے، اس کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ جاننا اور ماننا بھی لازم ہوتا ہے، اور ان چیزوں کا علم انسان کو خود بخود نہیں آ جاتا، اور اسی طرح خالق اور مالک کی عبادت کے طریقے انسان اپنے پاس سے ایجاد نہیں کر سکتا، لہٰذا ان چیزوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا جو انسان تھے اور انسانوں سے انسان کی زبان میں بات کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ان کو نبوت ثابت کرنے کے لیے ہر ایک زمانے کے ماحول کے اعتبار سے معجزات دیے گئے۔ آخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے۔ مکہ معظمہ آپ کا وطن تھا جو جزیرہ عرب میں واقع ہے، اور اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا۔ اہل عرب جب مختلف مواقع میں جمع ہوتے تھے تو مقابلے کے طور پر مختلف قبائل اپنے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے، اور جس کا قصیدہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ سمجھا جاتا اس کو کعبہ شریف پر لٹکا دیتے تھے۔ یہ گویا ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس کے مقابلے میں قصیدہ لکھ کر پیش کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہے، قیامت آنے تک آپ ہی رسول ہیں، آپ ہی کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے میں
سب کی نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو احادیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ ان معجزات پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن ان معجزات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے، ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی، جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اس زمانے میں چونکہ فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا اور اول مخاطب چونکہ اہل عرب ہی تھے، اس لیے یہ ایک ایسا معجزہ دے دیا گیا جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے تمام شعراء عرب عاجز رہ گئے، اور اس کو دیکھ کر بہت سے بڑے بڑے شعراء نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا، جن میں حضرت لبید بن ربیعہ بھی تھے۔ ان کے قصائد کو بھی کعبہ شریف پر لٹکایا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر قصیدہ کہنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح اس آیت میں اہل عرب کو قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کرنے کا چیلنج دے دیا گیا ہے، یعنی مقابلے میں صورت لانے کا چیلنج دے دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے حامیوں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، جو تمہارے مددگار ہیں اللہ کے سوا، ان سب کو بلا لو، ان کو جمع کرو اور قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے پیش کر دو۔ پہلے 10 صورتیں بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا تھا، اور پھر ایک صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا۔ تمام فصیح و بلیغ شعراء ایک چھوٹی صورت بھی بنا کر نہ لا سکے اور قرآن کے سامنے عاجز رہ گئے۔ تو قرآن کریم کا معجزہ ہونا ایسی ظاہر بات ہے کہ جو سب کے سامنے ہے، سب کو اس کا اقرار ہے، اور دشمن بھی اس کو جانتے اور مانتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم ہرگز قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہرگز قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکتے، اور نہ ہی تم کبھی اپنی زندگی میں لا سکو گے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے رہتی دنیا تک قرآن کو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے قرآن کے رہتی دنیا تک باقی رکھنے کی پیشن گوئی دے دی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی فرد نہیں بنا سکتی، اور دونوں پیشن گوئیاں سچی ہیں۔ سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے۔ تمام انسان جب تک بھی دنیا میں رہیں گے ان پر یہ فرض ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کریں، چونکہ سارے انسانوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، سارے مکانوں کے لیے آپ کی دعوت ہے، اور یہ دعوت قیامت تک قائم رہے گی۔ تو جب یہ دعوت قیامت تک قائم رہے گی تو ایسے ہی معجزے کی بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ معجزہ بھی ہمیشہ اور تابند رہے، اور یہ معجزہ قرآن مجید ہے جو اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ قرآن موجود ہے، اس کی دعوت عام ہے، اور اس کی حقانیت، اس کی سچائی واضح ہے، پھر بھی لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو یہ صرف اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے ہیں، اور ان کا اسلام قبول نہ کرنا یہ آخرت میں بڑے سخت عذاب کا سبب بنے گا۔ پھر آگے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ انسان تو وہی ہوں گے جو اس کے منکر ہوئے، جو ایمان کے منکر ہوئے، جو قرآن پاک کے منکر ہوئے۔ پتھروں کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ پتھروں سے وہ پتھر مراد ہیں جن کی دنیا میں مشرکین عبادت کیا کرتے تھے،
وہ پتھر بھی ان مشرکین کے ساتھ دوزخ میں ہوں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ دین کی